بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر اترتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتے تو ہر سوئے ہوئے آدمی کو سلام کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام صرف بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف ان بندوں کو سلام بھیجتا ہے جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح جنت کے اندر جنتی مومن بندوں کو اللہ کا سلام کرنا جائز ہے۔ آیت میں آیا ہے سلام قول من رب الرحیم۔ اسی طرح جائز ہے کہ اللہ دنیا میں ان نیک بندوں پر سلام بھیجے جن کے لیے ازل میں پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بھلائی، رحمت، سعادت مقرر ہو چکی ہو۔ جو فانی دنیا سے محبت نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگائے، اللہ کی طرف توجہ اور سکون کے ساتھ رجوع ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ شب قدر میں زمین کا کوئی بھی چپا ایسا باقی نہیں رہتا کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا نہ کرتا ہو۔ البتہ عیسائی کا گرجا، یہودیوں کی عبادت گاہ، بت پرستوں کا مندر اور وہ مقامات جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے مستثنیٰ ہیں۔ رات بھر ملائکہ سے مومنین اور مومنات کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہر مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں اور ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو اطاعت میں مشغول ہو تو تجھ پر سلام ہو، اللہ قبول کرے اور تیرے ساتھ بھلائی کرے۔ اگر تو گناہوں میں مبتلا ہو تو تجھ پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر تو نیند میں ہو تو تجھ پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو۔ اگر تو قبر میں ہو تو تجھ پر سلام ہو، تجھے رحمت اور راحت حاصل ہو۔ آیت من کل امر سلام کا یہی مطلب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملائکہ صرف اطاعت گزاروں کو سلام کرتے ہیں، گناہ گاروں کو سلام نہیں کرتے۔ گناہ گاروں میں وہی لوگ بدبخت ہیں جو ملائکہ کے سلام سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ حرام خور، رشتہ داریاں منقطع کرنے والے، چغل خور اور یتیموں کا مال کھانے والے، کسی کو بھی ملائکہ کے سلام کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اس سے بڑی مصیبت اور کون سی ہوگی کہ ایسا مہینہ گزر جاتا ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور آدمی کو اللہ کے ملائکہ کے سلام کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تو رحمان سے کوسوں دور ہے، مگر رحمان تیرے قریب تر ہے، دوزخ کے راستے پر چلنے والوں سے دور ہے، اس خدا کی اطاعت کا تارک ہے جس کے ہاتھ میں برائی اور بھلائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے رہائی دلانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو نبھانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف صدقے دل سے جھک جانے کا مہینہ ہے، تمام برائیوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ بھی تیرے دل کی اصلاح اور اللہ کی نافرمانیوں سے بازداشت اور بدبختوں، مجرموں سے دوری پیدا نہ کر سکا تو پھر دل پر کیا چیز اثر کرے گی، اور تجھ سے کس بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ کون سی اچھائی تیرے اندر رہ گئی ہے اور کس بہبودی کا تیرے طرف سے انتظار کیا جاتا ہے؟ اے خود پرست انسان، تو جس حال میں مبتلا ہے اس سے خبردار ہو جا، غفلت اور نیند سے بیدار ہو جا۔ جو مصیبت تجھ پر آ پڑی ہے اسے دیکھ بھال لے، باقی مہینہ کو توبہ اور عبادت میں مشغول رہ کر رخصت کر، استغفار اور اطاعت سے نفع اندوز ہو، شاید کہ تیرا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو اللہ کی رحمت اور مہربانی کے طلبگار ہیں۔ بقیہ مہینہ کو آنسو بہاتے ہوئے رخصت کر، اپنے منحوس نفس پر چیخ چیخ کر
اور ہائے ہائے کر کے گریہ زاری کر بہت سے روزہ دار آئندہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ رمضان المبارک سے پہلے ہی مر جائیں۔ بہت سے رات کو نماز پڑھنے والے بھی پھر کبھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دی جائے تو بہت ہی افضل ہے۔ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ ہمارے روزے اور نمازیں قبول ہو جاتی ہیں یا لوٹا کر ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ کاش ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ہم میں سے کون مقبول ہے، ہم اس کو مبارکباد دیتے، اور کون مردود ہے، ہم اس کی تعزیت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سے روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے روزوں سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کی نمازوں کا سوائے بیدار رہنے کے اور کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے مہینے تجھ پر سلام ہو، شبینہ نمازوں کے مہینے تجھ پر سلام ہو، ایمان کے مہینے تجھ پر سلام ہو، قرآن کے نزول و تلاوت کے مہینے تجھ پر سلام ہو، ماہ نوار تجھ پر سلام ہو، ماہ مغفرت و بخشش تجھ پر سلام ہو، درجات جنت کے حصول اور طبقات دوزخ سے نجات کے مہینے تجھ پر سلام ہو، توبہ کرنے والوں عبادت گزاروں کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اہل معرفت کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے ماہ امن تجھ پر سلام ہو، تو گناہ گاروں کو گناہ سے روکنے والا اور اہل تقوی کے لیے انس تھا، تجھ پر سلام ہو، قندیلوں پر جگمگاتے چراغوں پر، بیدار رہنے والی آنکھوں پر، آنسوں کی لڑیوں پر، روشن محرابوں پر، قطرہ قطرہ بن کر بہنے والے اشکوں پر اور اجلے ہوئے دلوں سے اوپر چڑھنے والی سانسوں پر۔ الہی ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے اور جن کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا ہے اور مراتب کو بلند کیا ہے، یا ارحم الراحمین، آمین۔